آپ لوگوں نے جو پروپوزل دیا کچھ اس کا بتایا، پھر آپ نے بتایا کہ ایک پروپوزل آپ لوگوں نے دیا. ہاں جی، ایک تو ہم نے جو ہے نا فیملی بجٹ جو بھیجا اس حوالے سے کہ فیملی بجٹ کیا کیا ایکسپینڈیچر ہے، اور مثال کے طور پر باقاعدہ اس کی کاپی میں آپ کر لوں گا کہ 1970 سے لے کر ابھی تک ہر سال، اور یہ اسٹیٹسٹک انفارمیشن ہے جو گورنمنٹ کے گزٹ میں ہے، باقاعدہ اس کے اسٹیٹسٹک بیورو کی طرف سے جو ہے وہ انفارمیشن ہے کہ ہم نے جو ہے نا مہنگائی کتنی بڑی ہے اور سیلری یا منیمم ویج کتنی بڑی ہے. تو یہ اس حوالے سے باقاعدہ ہم نے ایک پیپر ورک کیا، اور ایک 5 رکنی فیملی بجٹ، یعنی بہت بڑی فیملی بھی نہیں، ایک میاں بیوی اور 3 بچوں کے حوالے سے ہم نے ایک فیملی بجٹ بنا کے باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا. اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو ہے نا منیمم ویج میں جو اضافہ میں سمجھتا ہوں کہ منیمم ویج کے حوالے سے جو کم از کم اجرت ہے، یقیناً خوشائن بات ہے کہ 17,000 سے سب سے پہلے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پہل کر کے سٹارٹ کیا کہ 17,000 سے ایک دم 21,000 کر لی. اب 21,000 بھی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن مزدور کے لیے 4,000 روپے بڑھنا بہت بڑی بات ہے. لیکن اصل بات آتی ہے کہ بھائی چاروں صوبوں میں ایک میکینزم کے تحت یونیفیکیشن ہونا چاہیے. اگر سندھ میں 25,000 مل رہا ہے، جو ہے نا پنجاب میں 20,000 مل رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 21,000 مل رہا ہے، تو یہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ مہنگائی تو پورے ملک میں بڑھی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک صوبے میں مہنگائی بڑھی ہے دوسرے میں نہیں بڑھی ہے. تو اس میں میرا ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو چاروں صوبوں کے لیے فیڈرل وفاق کی حیثیت کو تو آپ کم نہیں کر سکتے. ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ اس میں باقاعدہ ڈائریکٹیو جاری کرے. ایک باڈی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی. اگر یہ آپس میں صوبے کوآرڈینیٹ کریں اس پہ، اس لیے کہ اگر ایک صوبے میں آپ زیادہ بہتر حالات دے رہے ہیں تو آپ باقی صوبے میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس صوبے کی طرف جاؤ جہاں پیسے اچھے مل رہے ہیں، بھلے 4,000 5,000 ہی زیادہ مل رہے ہوں، لوگ اس طرف زیادہ آنا پسند کرتے ہیں. لگے گا ان کو کہ جی تو پھر وہ جو سارے مسائل چل رہے ہیں ہمارے صوبوں کے آپس کے، وہ اور بڑھ جاتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہی ہیں سندھ میں مسلسل شکایت کی جاتی ہے کہ آج یہ سارے پورا پاکستان کا بوجھ جو ہے آپ سندھ پہ اور خاص طور پہ کراچی پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ شکایت جو ہے یہ ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ان کے سب کا ڈیولپمنٹ لیول، لیونگ اسٹینڈرڈ اور منیمم ویج بھی سب کا برابر کر سکیں. اور یہ باڈی موجود ہے آپ کے پاس انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کی. میرے خیال میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی صوبوں میں، خاص طور پہ جب یہ بیٹھ کے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئی جو نیشنل فائنانس کمیشن کی جو میٹنگ ہونی تھی بعد میں وہ کچھ نہیں ہوئی. اور ان تمام چیزوں میں جو مزدور طبقے کی بات ہے وہ پہنچنا صوبوں تک آپ وفاق کے پاس چلے جاتے ہیں، سارے صوبے سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے. آپ کا تجربہ کیا رہا ہے؟ وفاق نے آپ کی بات کس طرح سنی؟ چلیے لاٹھیاں ماری لیکن سنی، ایک پوائنٹ پر آ کے بات کتنی سنی یہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن پھر باقی صوبوں میں کیا، بلوچستان کی میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اس میں یہ ہوا کہ جب ہم یہاں سے باقاعدہ جو ہے نا ایک معاہدہ کر کے چلے گئے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس موومنٹ کو صوبوں تک منتقل کر لیتے ہیں. اور پھر باقاعدہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ صوبوں کا کام ہے، اور باقاعدہ اس میں جو ہے نا NFC ایوارڈ کے تحت ہم اپنے صوبے کو جو ہے نا فنڈ دیتے ہیں. تو پھر ہم نے وہاں لابنگ شروع کر لی، اور اس کے جو زیادہ تیز تھے ان کے اچھے نتائج آئے ہیں. آخر کار جو ہے نا بلوچستان میں تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس میں مداخلت کی. جو دھرنا تھا بہت طویل دھرنا تھا بلوچستان کو دوستوں کا، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ تقریباً 9 دن وہ مسلسل دھرنے پہ بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے پوری نظام زندگی جو ہے نا اس میں فرق آیا، اور اس میں جو ہے نا معاملات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے بلوچستان ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی. اور پھر آخر کار جو ہے نا بلوچستان نے بھی اس کو عمل درآمد کرنے کا عندیہ دے دیا اور باقاعدہ مذاکرات کیے. خیبر پختونخوا میں بھی پہلے سے جو ہے نا دھرنے سے پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کرنے جا رہے ہیں، اور 3 وزراء کے ساتھ ہماری جو ایجوکیشن منسٹرز ہے اور انفارمیشن منسٹر اور فینانس منسٹر کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کر دیا. اور پنجاب میں بھی باقاعدہ مذاکرات ہو گئے تھے. تو یہ ایک تو یہ شکل ہے کہ جی آئندہ کے لیے باقاعدہ وفاقی حکومت اس میں باقاعدہ
جو ہے نا چیف سیکرٹری, وزیر اعلیٰ اور فینانس سیکرٹری کا اتنا بڑا لمبا کھاتا نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ پہلے سے کہ جی مزدوروں کے حوالے سے, محنت کشوں کے حوالے سے, ملازمین کے حوالے سے یکساں پالیسی ہونی چاہیے, ان کے لیے یکساں انکریز کرنا چاہیے اور ان کے حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے یکساں اقدامات کیے جانے چاہیے. مثال کے طور پر اب ہم اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو کچھ صوبوں میں اپ گریڈیشن ملا ہے, کچھ نہیں ملا ہے. اب مختلف صوبوں میں مختلف پوسٹوں پہ یونیفیکیشن آپ پہ اسکیل نہیں ہے. ایک صوبے میں ایک کلرک جو ہے نا اسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں, اس کا ایک اسکیل ہے, دوسرے صوبے میں دوسرا اسکیل ہے. تو یہ ایک زیادتی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ہم ایک ہی ملک میں کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سے معاملات جو ہے نا صوبوں کو چلے گئے, لیکن کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ سوشل ویلفیئر یا جو ہے نا مزدوروں یا محنت کشوں کے حقوق کے حوالے سے یا ان کے سماجی تحفظ کے حوالے سے ایک ملک میں مختلف قوانین یا مختلف جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ہی جو ہے نا طریقہ چل رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی طرح کا اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ دیکھیے چلیے صوبوں کے بعد چلا گیا اور ہر صوبہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ صوبہ اپنی مرضی کے کرنے کے چکر میں خراب کرے. تو 20,000 کرنا یا 21,000 کرنا یا ایون 25,000 کرنا کوئی حل تو نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 50,000 تو ہونی چاہیے, اور جیسا کہ آج دن میں ہم بات کر رہے تھے مرزا مقصود سے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی منیمم ویج کے بجائے لیونگ ویج کا اب زیادہ کانسیپٹ ہے. دیکھیں نا زندگی کتنے پہ گزاری جا سکتی ہے, تو 40-50,000 سے کم تو ہونے نہیں چاہیے. اب آپ صوبے کو اگر اختیار دے دیں کہ آپ اپنی مرضی سے کریں تو صوبے کو یہ اختیار یہ تو نہیں دیا گیا کہ آپ غلط کریں, صحیح کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. تو سب کو چاہیے کہ بھئی ایک یہ تو طے کریں کہ بھئی 40,000 سے کم نہیں ہوگا, اس سے بڑھا کے زیادہ جو اپنی اوقات کے مطابق رکھیں. یہ 25,000 یا 21,000 یا 20,000 کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال کے ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ فرحان بھائی اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو آلریڈی اناؤنس ہوا ہے مختلف صوبوں میں مختلف منیمم ویج کا, بنیادی طور پر صرف اناؤنسمنٹ تک کی محدود ہے, عمل درآمد بہت مشکل ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو منیمم ویج جو پروونشل لیول پہ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, پنجاب میں یا بلوچستان میں اگر ہوا ہے تو اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ مثال کے طور پر ہم تو منیمم ویج اناؤنس کر لیتے ہیں کہ 21,000 دیں گے. کتنے لوگوں کو جو ہے نا فیکٹریوں میں یا اداروں میں منیمم ویج کے مطابق تنخواہ مل رہی, کتنے پرائیویٹ اسکولوں میں مل رہی, کتنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو کمرشل ادارے ہیں جس میں پیسے کمائے جا رہے ہیں, اور سب سے بڑا ماپ کیا ہے اس حوالے سے جو ہے نا جو ہمارے پڑھانے والی بہنیں بیٹیاں ہیں یا بھائی ہیں ان کو 6,000 7,000 میکسیمم 10,000 روپے دیے جاتے ہیں. اسی طرح فیکٹریوں میں اگر ان کو کہا جائے کہ جی مجھے منیمم ویج دے, پہلے تو ان کو جو ہے سوشل سیکورٹی کارڈ, UBI کارڈ یا اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیا جاتا. اس کو کہتے ہیں جی کل سے نہ ہے, ہم اپنا بندوبست کر لیں گے. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ جی اگر وہ منیمم ویج کی بجائے کہتے ہیں کہ 15,000 ہم آپ کو دیں گے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ لا امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. نوٹیفیکیشن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے, اس نوٹیفیکیشن سے ایک غریب مزدور کے چولہے اور اس کے کچن تک اور اس کے فیملی تک فائدہ پہنچنا چاہیے. تو میں اس مطالبے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیونگ جو ویجز ہے وہ تو ایک دوسرا سٹیپ ہے. جو منیمم ویج اناؤنس کیا جا رہا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے باقاعدہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور مختلف ادارے جو ہے نا منیمم ویج, لیبر ڈپارٹمنٹ اور کنسرن ڈپارٹمنٹ, لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ان کو یقینی بنائے کہ جی نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد ہو اور اس پہ منیمم ویج جو ہے نا ان کو مل سکے. بڑے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, گدون انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, قطار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, مختلف اسی طرح ہب انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. وہاں جا کے دیکھ لینا کتنے لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے اور کتنے جو ہے نا وہاں UBI اور سوشل سیکورٹی کے ساتھ. تو یہ تلخ حقیقت ہے. ہوٹل, ریسٹورنٹ میں, بیکریوں میں, بڑے جو ہے نا سپر اسٹور میں, جو بڑے مال ہے اس میں جو ورکر کام کر رہے ہیں, پیٹرول پمپ پہ, آپ یقین کریں اس دن مجھے کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ ادھر اسلام آباد میں ایک نامی گرامی بیکری ہے, وہاں جو ہے نا 11,000 روپے ایک جو ہے نا تنخواہ مل رہے.
جو ہمارے مختلف پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کی ایجنسیز ہیں ان کے کو کتنے مل رہے ہیں, ہمارے جو مثال کے طور پر جو ٹرانسپورٹ ورکرز ہیں ان کو کتنے مل رہے ہیں, ہمارے ہوٹلنگ اور جو ریسٹورنٹ کے ورکر ہیں ان کو کتنے مل رہے ہیں. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے, ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا عملی اقدامات کی طرف بھی جانا چاہیے کہ گورنمنٹ مبرہ اس سے نہیں ہو جاتی کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جی ہمارا کام ختم ہو گیا, نہیں, اس کو تھوڑا سا اس پہ عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہے.